جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اور تجوید کسے کہتے ہیں؟ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اور صفت کا ضیاء القرات میں اس کی کیا تعریف ہے صفت کی؟ حرف کی وہ حالت جس سے مخرج کے کئی حروف آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا معلوم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ تجوید کے خلاف اگر ادا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا کیا ہیں؟ لحن جلی، لحن جلی۔ ہاں، لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ حرف کو بدل جانا۔ آسان لفظوں میں ظاہری غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ظاہری غلطی اگر اس کو بیان کرنا ہو تو جیسے کہیں گے حرف میں تبدیلی کرنا، حرکت میں تبدیلی کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری غلطی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ غلطی کو۔ پوشیدہ غلطی کو، چھپی ہوئی غلطیوں کو، ہے نا؟ اچھا جی، جیسے نون ساکن اور تنوین کا جو ہے نا اخفا کی حالت میں غنہ نہ کرنا، تو غنہ اگر کسی نے مان لیجئے کہ من کانا میں اگر غنہ نہیں کیا تو بظاہر کوئی تبدیلی ہوئی؟ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لحن خفی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ معرفت وقوف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے قاعدے اور جگہ رہاؤ کی پہچاننا۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے ترتیل کسے کہتے ہیں؟ صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو دیگر ترتیل اسلامی کہتے ہیں۔ بھائی بھی جو ہے تھوڑی کوشش فرمائیں۔ ہاں، یا آپ اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے جو ہے نا وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ماہرین میں سے ہیں، بس مطالعہ کر کے یاد کر لیتے ہیں، تو بولیں انشاءاللہ جو ہے نا اسی میں تیاری ہو جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ترتیل کا حکم کیا ہے؟ ترتیل کا حکم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ ہاں، ترتیل کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا واجب ہے اور موجب ثواب ہے، اور ترتیل کے خلاف پڑھنے میں کیا ہے؟ ترتیل کے خلاف پڑھنے میں عقاب اور تہدید اور نماز نہ ہونے کا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ترتیل کے خلاف جب بولے ہم، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ہے لحن کا اگر حکم پوچھا جائے تو لحن سے بھی جو ہے یہی ہوگا، یعنی تجوید کے خلاف اگر پڑھیں گے، ترتیل کے خلاف پڑھیں گے تو یہ خوف ہے۔ چلیے آگے اس کے بعد بڑھتے ہیں۔ بتائیے مخرج پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مخرج پہچاننے کا طریقہ ایک اچھے سے پہلے متحرک لیں گے۔ دیکھیے اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کو صرف یاد رکھنا ہے اس کی ایک مثال سے، ٹھیک ہے، کہ مخرج پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ مثال کیا ہے؟ اب آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ ہاں، اب میں ہم نے با کا مخرج معلوم کیا، تو اب اس کی جو کیفیت ہے وہ پھر بیان کر دینی ہے، کہ جیسے با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر ادا کریں گے، بس جس جگہ آواز ٹھہر جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، جیسے اب کی با۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے؟ صرف اب یاد رکھنا ہے، ہاں، اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کل حروف کتنے ہیں؟ 29 ہیں، اور مخرج کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ مخرج 17 کیوں ہیں؟ ایک مخرج سے کیونکہ بعض جگہ سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے معرفت التجوید میں جو ہے تذکرہ ہے حروف اصلیہ کا، تو حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ہاں، حرف کی بتا دیتا ہوں، اس کو میں نے بتایا تھا کلاس کے جب یہ کلاس چل رہا تھا تب، ٹھیک ہے، پھر سے دوہرا دیتا ہوں، سبھی لوگ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم حروف اصلیہ، دوسری حروف فرعیہ، ٹھیک ہے۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مخرج معین اور مستقل ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو حرف جہاں سے ادا ہو رہا ہے وہ ہمیشہ وہیں سے ادا ہو، ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی اس مخرج میں
کبھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جو جس مخرج سے ہمیشہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک معین اور مستقل جگہ سے، ٹھیک ہے، اس حرف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف. اصلیہ. ہاں. اور حرف فرعی کسے کہتے ہیں؟ جس کا مخرج جس معین کا اور مستقل نہ ہو، جس کا مخرج معین اور مستقل نہ ہو. اگر آپ ابھی اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے تو معرفت التجوید کا جو صفحہ ہے، صفحہ نمبر 6، اس میں حاشیہ اگر دیکھیں گے نیچے میں تو دیکھیے یہ دونوں تعریف آپ کو جو ہے تعریفات مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا. اچھا، حروف جو ہے اصلیہ، حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ اس کی تعداد. تو الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ حروف اصلیہ ہیں. الف سے لے کر یا تک جو ہیں حروف وہ کیا ہیں؟ حروف. ہاں. اور اس کے علاوہ جو ہے حروف فرعیہ کون سے ہیں؟ تو حروف فرعیہ کا تذکرہ میں نے کیا تھا. اگر آپ دیکھیں گے یہاں تو آپ لوگوں کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہے داہنی طرف دیکھیے نیچے کی جانب، ہے نا؟ حرف فرعی جو ہے وہ 7 ہیں. نمبر 1 الف ممالہ. الف ممالہ کسے کہتے ہیں؟ الف ممالہ اس الف کو کہتے ہیں جس الف میں امالہ کیا جاتا ہے، جس الف میں، ہاں، جیسے مجراہا کو ہم پڑھتے ہیں امالہ کی صورت میں مج ریہا، مج. تو جب ہم نے رے پڑھا تو اب بتائیے کہ وہ الف جو ہمیشہ جو ہے جوف سے ادا ہوتا تھا وہ اپنے مخرج میں جو ہے معین اور مستقل رہا کہ اس کا مخرج بدل گیا؟ تو یہ الگ ہو گیا، یعنی اس حرف کا مخرج ہی الگ ہو گیا کہ یہ وہ الف نہیں ہے جو جوف سے ادا ہوتا ہے، یہ وہ ٹھیک ہے وہ الف نہیں ہے. اس کی اپنی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آدھا الف اور آدھا یا کے مخرج کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا الف ممالہ جو ہے حرف فرعی ہے. اس کے بعد دوسرا جو حرف فرعی ہے وہ حمزہ مسہلہ. حمزہ مسہلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس حمزے کو کہتے ہیں جس حمزے میں تسہیل کی جائے. جیسے لفظ اعجمی میں جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل ہوتی ہے اعجمی. تو اعجمی میں جو ہم حمزہ پڑھتے ہیں وہ حمزہ مسہلہ ہوتا ہے، اور جس حمزے میں تسہیل کرتے ہیں وہ حمزہ نہیں جو شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. شروع حلق سے جو حمزہ ادا ہوتا ہے اس کی ادا ہے آ، ٹھیک ہے، اور جو حمزہ تسہیل ہم کرتے ہیں اس کی ادا ہوتی ہے آ. تو آ اور آ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی، آ میں جو ہے زغتا ہوگا، اور آپ دونوں اگر آپ غور کریں گے جیسے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ ہے، ٹھیک ہے، تو آ اور اگر کسی نے اَأَنذَرْتَهُمْ پڑھا تو یہ حمزہ پڑھا دوسرے کو. اگر کسی نے پڑھا انذرتہم نہیں پڑھا انذرتہم تو یہ ادا کیا ہوگی؟ تسہیل کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو حمزہ مسہلہ کا بھی جو ہے، جو حمزہ کا جو مخرج ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مستقل مخرج سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ حمزہ اپنے اور اس میں جو حرکت ہوگی اس کے موافق جو ہے، جو بھی حرکت ہوگی اس کے موافق حرف مد کے مخرج کے درمیان ادا ہوگا. یعنی آدھا حرف مد کے مخرج سے ادا ہوگا اور آدھا حمزہ رہے گا. اس کے بعد ہے حرف غنہ. حرف غنہ کہتے ہیں اس نون اور میم کو جس میں اخفا یا ادغام ناقص کرتے وقت ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف غنہ. تو حرف غنہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے خیشم، ٹھیک ہے، جو کہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو خیشم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج ہے ناک میں آواز لے جانا. تو ناک میں آواز لے جانا، خیشم سے جو غنہ ادا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے وہ. یعنی ہر نون میم میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ مخرج ہر نون میم کا ہوگا کہ چاہے نون ساکن ہو یا متحرک ہو، اس میں جو ہے کیا ہے؟ خیشم سے وہ ادا ہوتا ہے. ادا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ نون متحرک میں لکھے ناک میں آواز جاتی ہے یا نہیں، تو آپ کیا کریں؟ ناک کو بند کر لیں، اور جن کو سردی ہے وہ ایسے ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو بولیے جیسے مالک یوم الدین، نی یہاں تک آئیے، یا ایاک نعبد،
بولیے اور ناک میں جو ہے ناک تھوڑا بند کر لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے کہ ناک میں آپ کی جو ہے نا آواز جو ہے وہ گنگناہٹ غنہ والی جو ہے نا وہ غنہ وہاں سے ادا ہو رہا ہے. لیکن اس غنے میں اور حرف غنہ میں کیا فرق ہے؟ تو حرف غنہ میں ایک الف کے مقدار کے برابر جو آپ تاخیر کرتے ہیں وہ ہر نون میم میں نہیں ہوتا. تو یہ اب یہ جو غنہ ہوتا ہے یہ مستقل والا نہیں ہوتا، اس کا جو ہے بدل جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے حرف غنہ جو ہے وہ جو خشم سے ادا ہوتا ہے وہ. اس کے بعد جو ہے بچتا ہے الف لام اور واو مفخمہ، یعنی وہ الف اور لام اور واو جو کبھی پر ہوتے ہیں، تو جب یہ پر ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، لام کی بھی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے لام میں یہ لام ہوا، لیکن جب آپ اس کو پر کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں او، ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت بدل گئی. اسی طرح سے واو جب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، او، تو یہ واو الگ ہوگا، لیکن اسی کو اگر آپ جو ہے پر کر کے پڑھیں گے او، تو یہ واو الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے را مفخمہ کہ را جب پر نہیں ہوتی ہے، جیسے ار اگر کسی نے پڑھا تو یہ را جو ہے کیا ہے الگ ہوگی، اور اگر اسی کو اگر پر کر دیں گے جیسے ار، تو اس کا مخرج کیا ہے مستقل اور معین نہیں رہتا. تو یاد رکھیں کہ یہ 7 حروف فرعی ہے. خیر اس کے بارے میں سوال ہو، یہ اس کا مطلب چانسز اس کے کم ہیں، لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ حروف اصلیہ جو ہے اور حروف فرعیہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ عبارت میں موجود ہے، تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب اس میں حروف اصلیہ کے جو مخارج بیان کیے گئے ہیں آپ کے معرفت التجوید میں. جی اسی کے نیچے میں یہ ہے مخرج کی طرف سے محقق مقدر، ہاں وہ مخرج کی قسمیں ہیں. اس کی تو وضاحت ہو جائے. وضاحت اس میں اصل میں یہ امتحان میں آئے گا نہیں، اس لیے کہ اصل عبارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور خیر بتا دیتے ہیں شارٹ میں، زیادہ وقت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں کو ٹچ نہیں. آپ جو حاشیہ دیکھ رہے ہیں یہ حاشیہ اصل کتاب کا حاشیہ نہیں ہے، یہ حاشیہ مستقل ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام ہے جامع التجوید. اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل کتاب کا جو ہے حاشیہ ہے. اصل کتاب کا کچھ چیزیں اس میں ملتی ہیں، لیکن اکثر چیزیں اس میں جو ہے ہی نہیں. جیسے اس میں اگر آپ دیکھیں گے صفت کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، تو اس میں صفت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. خیر جی تو مخرج کی 2 قسمیں ہیں، اس کو بولتے ہیں مخرج محقق اور مقدر. ٹھیک ہے، تو حرف کی آواز اگر مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے محقق کہتے ہیں، اور حرف کی آواز اگر مخرج سے نکل کر سانس پر ٹھہر جائے تو اس کے مقدر کہتے ہیں. محقق خالی اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی حرف کو آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں معتمد اور معتمد علیہ. کیا بولتے ہیں؟ معتمد اور معتمد علیہ. جیسے آپ دونوں ہونٹ ملا کر با ادا کرتے ہیں تو نیچے کا ہونٹ معتمد ہو گیا اور اوپر والا ہونٹ معتمد علیہ ہو گیا. دونوں اگر ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ملانے کے بعد اگر با ادا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مخرج محقق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق. یعنی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے ادا کیا، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر نون ادا کر رہے ہیں تو سیرہ زبان کو تالو میں اگر آپ نے لگایا تو جیسے ہی آپ سیرہ زبان کو تالو میں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور آواز جو ہے نا وہ جیسے ہی مخرج تک پہنچیں گے وہاں پر آواز آپ کی نون کی بند ہو جائے گی. جیسے آپ کہہ کے دیکھیں ان، تو زبان آپ کی لگی اور آواز بند ہو گئی اور وہ حرف ادا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مخرج محقق. لیکن اگر آپ حرف مد ادا کر کے دیکھیے، جیسے با الف زبر، با، تو با میں جو آپ نے جو ہے نا با کے بعد جو الف ادا کیا، بتائیے کہاں سے ادا ہوا؟ جوف سے. جوف. جوف کس کو بولتے ہیں؟ خالی حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حلق سے لے کر ہونٹ تک کے حصے کو جوف بول سکتے، جو بھی خالی حصہ ہے اس میں سے کس حصے سے ادا ہوا. خیر محققین نے بتایا کہ جو ہے نا حلق کی خالی جگہ سے، لیکن حلق بھی جو ہے نا 3 حصے میں جو ہے اس کی تقسیم کی گئی ہے، شروع حلق، درمیان حلق، آخر حلق. اب بتائیے کہاں سے ادا ہوا؟
تینوں جگہ سے مل کے خالی بیچ تینوں سے جگہ سے مل کے ادا ہوا. لیکن اب اگر آپ منہ بند کر لیں اور الف ادا کر کے دیکھیے، حلق سے نہیں. وہ ہوا گزر جائے. بتانا کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرف جو جوفیہ جو مخرج ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدر ہے. مقدر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوا ہی میں یہ حرف ادا ہوتا ہے، اس میں معتمد علیہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، ہوا ہی میں نکلتا ہے اور ہوا ہی میں تمام ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے مخرج مقدر کہتے ہیں. تو مخرج مقدر جو ہے نا، جوف اور خیشم جو ہے یہ مخرج مقدر ہیں. باقی حلق، لسان اور شفت سے ادا ہونے والے جو مخارج ہیں، جو اس میں جو مخرج ہیں وہ مخرج محقق کہلاتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد حروف اصلیہ کے جو مخارج ہیں حسب ذیل ہے. معرفت التجوید میں جو مخارج ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک نمبر میں 3 مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ اس میں 12 نمبر تک دیا ہوا تو وہ 12 مخرج ہے. تو 12 مخرج نہیں ہے. انہوں نے سہولت کے لیے جو ہے جو مخرج کسی کے ضمن میں بیان کیا جا سکتا اس کو اسی کے ضمن میں انہوں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں گے تو انہوں نے اصول کی طرف، اصول مخارج کی طرف جو ہے نا زور دیا کہ حلق میں جتنے ادا ہونے والے حروف تھے سب کو ایک طرح سے بیان کر دیا. حلقیہ کا ایک مخرج بیان کر دیا، اسی میں تینوں مخرج بیان کر دیے ایک نمبر میں. اس کے بعد حروف لہویہ کا یعنی قاف اور کاف کا ایک ہی مخرج بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ضاد کا الگ مخرج بیان کر دیا، پھر لام کا، پھر نون کا اور پھر را کا. اس کے بعد پھر سیرہ زبان کی بات آئی تو سیرہ زبان میں جو ہے یہاں پر تادال طا کا بھی بیان ہو گیا، اور پھر اسی سیرہ زبان سے ہی جو ہے سازال زا کا بھی بیان ایک ہی مخرج میں کر دیا گیا. پھر 9 نمبر میں جو ہے نوک زبان سے صرف جو ہے 3 حرف ادا ہوتا ہے، اس کا الگ مخرج ہو گیا، اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر صرف آ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ. اور پھر دونوں ہونٹ سے مل کر جو حروف ادا ہوتے ہیں اس میں با بھی ہے، میم بھی ہے، اور واو غیر مدہ بھی ہے، اس کو شامل کر دیا گیا. اور جوف میں ان تمام کو شامل کر دیا جو حروف مدہ ہیں، یعنی حلقی کی خالی جگہ سے الف اور بیچ زبان تالو کی. اب انہوں نے جو ہے نا وہ تحقیقی بات جو ہے نا بیان کر دی کہ جوف میں صرف اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے کہ الف کہاں سے ادا ہوتا تو منہ کے خلا سے ادا ہوتا. تو اب منہ کا خلا خالی حصہ جو نا حلق سے شروع ہوتا ہے اور ہونٹ تک آ کے ختم ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ الف جو ہوتا ہے وہ حلق کی خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور یا مدہ جو ہے بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے، اور واو مدہ ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی. ہاں. اب مخرج میں ہی ہم جو ہے نا دوسرے حصے میں آتے ہیں. دوسری کتاب جو ہے ہماری یعنی ضیاء القرات. تو ضیاء القرات میں جو ہے نا مخرج کو اصول مخارج کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ترتیب دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے انہوں نے تو اصول مخارج پہلے جان لیجئے کہ اصول مخارج جو ہیں 3 ہیں. کتنے ہیں اصول مخارج؟ 3. ہاں، یہ تھوڑا سا ذہن حاضر رکھے. آپ لوگ ذہن حاضر نہیں رکھتے ہیں ہمیشہ. بولنے والے کے ساتھ جو ہے نا ہاں میں ہاں نہیں ہمیشہ ملانا. چلیے، اصول مخارج 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. ہاں، اصول مخارج 5 ہیں. حلق، لسان، شفت، یہ جو ہے مخرج محقق ہو گئے، اور جوف اور خیشم یہ مخرج مقدر ہو گئے. لیکن اصول مخارج میں یہ 5 کا تذکرہ آتا ہے. تو ایک مرتبہ سبھی لوگ اصول مخارج انگلی میں گنے تو سب سے پہلا اصول مخارج کیا ہے؟ حلق. ہاں، دوسرا لسان. لسان. دیکھیے لسان کو ہی منہ اور زبان تینوں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لسان یاد رکھیے چاہے منہ یاد رکھیے، دونوں میں سے ایک. اس کے بعد آتا ہے شفتین. کیا ہے؟ ہاں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جوف. چوتھے نمبر پر جو جوف، اور 5ویں نمبر پر خیشم. 5ویں نمبر پر کیا خیشم. آتا ہے؟ خیشم آتا ہے. خیشم. چلیے، بہت اچھے. تو اب آتے ہیں ہم اس کے مخرج میں. تو سب سے پہلے جو ہے نا مخرج کیا کہتے ہیں، پڑھنے سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ سب سے پہلے آتے ہیں دانت کے نام میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اشعار ہے سبھی جو ہے اسلامی بھائی ان اشعار کو یاد کر لیں گے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، ہاں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. ٹھیک ہے، تو دانتوں کی کل تعداد اس طرح سے کتنی ہو گئی؟ 30 اور 2 32 ہو گئی. پھر اس میں ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. تو ثنایا یعنی اوپر کے 2 نیچے کے 2، جو سامنے والے 2 2 ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ثنایا. تو ثنایا ہے 4.
اور رباعی یعنی ان کے اگل بغل میں جو دانت ہیں دو دو، ٹھیک ہے، وہ ہیں رباعی. اور اس کے بعد کہتے ہیں انیاب 4. پھر نوک والے جو دانت ہیں وہ بھی چاروں طرف جو ہے اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانت ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں نا. تو اس طرح سے 4 4 4 4 تیا کتنا ہو گیا؟ 16 پر 4 تیا 16 4 تیا 12 ہاں، 12 طبیعت واقعی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. چلیے تو 4 تیا 12 ہو گئے، تو اب 20 بچیں گے، ٹھیک ہے. 32 میں 12 اگر ہم لوگ جو ہے مائنس کر دیتے کتنا بچا؟ 20 بچے. کہ کہتے ہیں قرہ ازراس سب کو، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو 20 دانت بچے اس کو قرہ کیا کہتے ہیں؟ ازراس. یاد رہے کہ ازراس جو ہے عربی میں جو 20 دانت جس کو اردو میں داڑھ کہا جاتا ہے اسی کو عربی میں ازراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی کو جو باقی جو 20 بچے ہیں اسی کو قرہ ازراس کہتے ہیں. اور وہ ازراس کیا ہے؟ زواحق ہیں 4، ٹھیک ہے. تو انیاب کے بعد اندر کی طرف جو دانت ہوگا چاروں طرف ایک ایک، اس کو بولتے ہیں زواحق، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 3 دانت، ٹھیک ہے، دائیں طرف اوپر، ٹھیک ہے، نیچے دائیں بائیں چاروں جانب 3 3 3 چوکے 12 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں طواحن. کیا بولتے ہیں اس کو؟ واحد ہاں، ان دانتوں کو بولتے ہیں طواحن، ٹھیک ہے. طواحن جو ہے پیسنے والے دانت جسے ہم کھانا پیستے ہیں. اس کے بعد پھر اخیر میں جو ہے نا ایک ایک دانت ہوتا ہے چاروں طرف، اس کو بولتے ہیں نواجذ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نواجذ. ہاں. تو اس طرح سے جو ہے زواحق 4 اور طواحن 12، تو 12 4 کتنا ہو گیا؟ 16 ہو گیا، ماشاء اللہ. اور نواجذ کتنے ہو گئے؟ 16 میں جوڑ دیجئے 4 20 ہو گئے، اور پہلے کے تھے 12. اس طرح سے کل تعداد دانتوں کی ہو گئی 32، ٹھیک ہے. تو سبھی لوگ ان اشعار کو یاد کر لیں گے. اور دانت جو آپ نے نام بتایا نا، تو ذہن میں اس کا خاکہ بھی ہونا چاہیے کہ ثنایا جیسے ہی کوئی بولے تو اس سے ذہن آنا چاہیے کہ ہاں سامنے والے دانت مراد ہے. رباعی بولے تو ثنایا کے بعد چاروں طرف ایک ایک دانت ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے اس کو یاد کر لیں گے. اس کا نقشہ جو ہے کتاب کے اخیر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس کا نقشہ بھی بنا ہوا، تو اس سے بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے تو اور اس کا بیان مدنی قاعدے میں بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کتاب میں بھی، اگر اس کتاب میں کسی کی کتاب میں اگر صاف نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو نیٹ میں بھی تلاش سکتے ہیں، نیٹ میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا. چلیے اب آتے ہیں مخرج میں. تو واحد 2 ادھر 2 ادھر ہیں حضور. جی 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 اوپر جی 2 اوپر اور 2 نیچے ہیں زواحق. زواحق جو ہے نا چاروں طرف ایک ایک ہے. انیاب جو نوک والا دانت ہے، نیچے دائیں بائیں ایک ایک 2 دانت ہو گئے، اور اوپر دائیں بائیں ایک ایک دانت ہے. تو اس طرح سے 4 دانت ہے. تو چاروں دانت کے بغل میں اندر کی طرف جو ایک ایک دانت ہے 4، ٹھیک ہے، چاروں جانب، اسی کو بولتے ہیں زواحق، ٹھیک ہے. جی جی. ہاں چلیے اب اس کے بعد آتے ہیں سب سے پہلے معجم اور محمل کی طرف، ٹھیک ہے. تو معجمہ کس کو کہتے ہیں اور محملہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ حروف جو نقطے والے حروف ہیں، جو منقوط حرف ہیں، وہ حروف جس میں نقطہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معجمہ کہتے ہیں. اور وہ حروف جس میں نقطہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محملہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ اگر معلوم ہو گیا تو اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے حلق. سب سے پہلے حلق کا تذکرہ کیوں آتا ہے مخرج میں؟ یہ حلق شروع میں، حلق شروع میں ہے کس اعتبار سے؟ سب سے پہلے تو وہ شفتین ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی بتائیں بتائیں، جس کو جو بھی معلوم ہے بتائیں، وقت کی قلت ہے. ہاں تو حلق کا بیان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو حروف کی ادائیگی جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا سب سے پہلا جو مرحلہ جو گزرتا ہے
ٹھیک ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلا حصہ حلق ہی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ آواز کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے. اس سائنس کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آواز جو بنتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم ناک کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں, یعنی ہوا جو ہے اندر کو لے جاتے ہیں, کہاں, پھیپڑے میں, اس طرح سے. تو جب وہ ہوا جاتی ہے پھیپڑے کو, پھر واپس وہی ہوا جو ہے پھیپڑے سے گردش کرتی ہوئی باہر کو جب نکلتی ہے, تو پہلا حصہ کون سا اس کو ملتا ہے؟ حلق کا ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے نا, ہاں, سب سے پہلے جو ہے نا اصول مخارج میں سب سے پہلے جو مخرج بیان کیا جاتا ہے وہ حلقی ہی کا بیان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ترتیب میں الف کا پہلے مخرج بیان نہیں ہوتا, پہلے مخرج کس کا بیان ہوتا ہے؟ حمزہ اور ہا کا. صحیح, ادائیگی کے اعتبار سے. چلیے, اب حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 6 مخرج 3 ہیں. کتنے مخرج ہیں؟ مخرج 3 ہے. جی جی. ہاں, اور 3 کتنے مخرج حروف ہیں، ادا ہوتے ہیں؟ 6 حروف ادا ہوتے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک شعر جو ہے نا اس میں بھی ہے, حلق کے 6 حرف ہیں اے محلقہ, ٹھیک ہے. حمزہ, ہاؤ, عینو, ہاؤ, غینو, خا. اچھا, اس میں یہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں, اے محلقہ سے کیا مراد ہے؟ روشن چہرے والے. ہاں, چاند سے زیادہ روشن چہرے والے, ٹھیک ہے. مہ سے مراد مہتاب سے ہے مہ, ٹھیک ہے, اور لقا سے مراد چہرے والے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا دونوں کو ملا کر جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالکا سے مراد, ٹھیک ہے, چاند. ہاں, چاند کی طرح جیسے چاند روشن ہوتا ہے اس طرح سے روشن چہرے والے, ٹھیک ہے. چلیے آگے اس کے بعد بیان کرتے ہیں. پھر دوسرا جو اصول مخرج ہے وہ ہے منہ. بتائیے منہ میں کتنے مخرج ہیں؟ 10 10 مخرج 10 مخرج ہیں. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف ادا ہوتے 18 حروف ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو یاد بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. شفتین, شفتین میں کتنے مخرج ہیں؟ ہونٹ میں, ہوٹ میں 2 مخرج ہیں، ہاں, ہونٹ میں 2 مخرج ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4 حروف ادا ہوتے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ با فا ہیں، قاف، با، میم میم، واو. بہت اچھے. اچھا, اس کے بعد نمبر آتا ہے جوف کا. تو جوف میں کتنا مخرج ہے؟ ایک مخرج. مخرج 1 ہے. اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. 3. مخرج بھی 1 ہے اور حرف بھی 1 ہی ادا ہوتا ہے. اس کو مجموعی طور پر کہیں گے حروف مدہ کا مخرج. کیا کہیں گے؟ حروف حروف مد. ہاں, حروف مدہ کا مخرج, ٹھیک ہے. ہاں, 3 حروف نہیں, حرف اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ یا اور واو کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوتے, صرف بچا الف, ٹھیک ہے. تو وہ جو حلق کی خالی جگہ سے جو ادا ہوتا وہ کیا ہے؟ الف کا مخرج ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ضمناً یہ بھی بیان کر دیا, چونکہ خلا کی بات ہوتی ہے اور یا مدہ اور واو مدہ بھی خلا سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے ان کو حروف مدہ میں شامل کر لیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. اور 5واں اصول مخرج کیا ہے؟ خیشم. خیشم ہے. اور خیشم میں کتنا مخرج ہے؟ 1. اور وہ کون سا مخرج ہے؟ غنہ کا. غنہ کا مخرج ہے. چلیے بہت اچھے. اچھا, یہ بتائیے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف ہمیشہ بلا الف زکر ساکن ہوتا میں ہے، ہاں ہاں, الف پر ٹھیک بول کوئی رہے ہیں. حرکت نہیں. الف ہمیشہ بلا زغتہ ساکن ہوتا اور اس کے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی کیفیت الف کی, بخلاف حمزہ کے کہ حمزہ کبھی متحرک ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے. یعنی حمزہ جو ہے متحرک بھی ہوتا ہے اور ساکن بھی ہوتا ہے, اور الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے. اور حمزہ جو ہے زغتہ یعنی جھٹکے سے ادا ہوتا ہے اور الف جھٹکے سے ادا نہیں ہوتا. نہیں. دونوں میں یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہاں یہ بیان ہو گیا. اب آتے ہیں ہم لوگ معرفت التجوید میں, جس میں بیان ہے صفت ممیزہ کا, ٹھیک ہے. چاہے تو اس کو بعد میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے صفت کے بعد. خیر,
اس کو صفت کے بعد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد جو بیان آتا ہے صفات کا، تو صفت کی تعریف ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کیا کیا؟ لازمہ عارضہ۔ ماشاءاللہ۔ صفت لازمہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی جو حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور صفت عارضہ؟ جو کسی جو صفت کے تو لازم کسی لازمہ کی وجہ سے ہاں، حرف اور جریمہ کو اگر کہتے کچھ یاد نہ آئے تو اتنا ذہن میں یاد رکھیے، لازمہ کا مطلب جو حرف کے ساتھ ہمیشہ پائی جائے، اور عارضہ کا مطلب جو صفت کسی وجہ سے پائی جائے، اور وہ 2 وجہ ہوگی، یا تو صفات لازمہ کی وجہ سے یا کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے صفت پائی جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، صفت لازمہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ لازم 20۔ صفت لازمہ کی قسمیں جب پوچھی جائے نا تو 20 نہیں بتائیں گے، وہ صفات لازمہ 20 ہیں۔ صفت لازمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ صفت لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 دو قسمیں۔ قسمیں ہیں، ہاں، کیا کیا؟ ایک متضادہ متضادہ، غیر متضادہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی جس کوئی کی ضد کوئی دوسری صفت ہو۔ ہاں ماشاءاللہ، اور غیر متضادہ؟ جس کی کوئی ضد جس کی صفت ضد نہ ہو۔ ہاں، جس کی ضد کوئی دوسری صفت نہ ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، متضادہ صفتیں کتنی ہیں؟ 10 10 ہیں، جس میں سے 5 کی ضد ہیں۔ ہاں ضد ہیں، ٹھیک ہے، تو کل جو ہے متضادہ صفتیں 10 ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں سے 5 کی ضد ہے، اور غیر متضادہ صفتیں کتنی ہیں؟ 7۔ 7 ہیں، بہت اچھے، ٹھیک ہے، تو اب متضادہ اور غیر متضادہ کو اگر ملا دیا جائے تو کتنی صفت ہو گئی؟ جی کتنی صفت ہو گئی؟ متضادہ 10 اور غیر متضادہ 7، کتنے ہو گئے؟ 17۔ جی، تو کل صفات لازمہ جو ہیں وہ 17 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 17۔ ہاں، جیسا کہ کتاب میں بھی ہے کہ صفات لازمہ مشہورہ مثل مخارج کے 17 ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ مثل مخارج کے 17 کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ متضادہ 10 ہیں اور غیر متضادہ 7 ہیں، اور ان جو دونوں کو اگر جوڑتے ہیں تو صفات لازمہ مشہورہ بھی 17 ہو جاتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو متضادہ میں آتے ہیں سب سے پہلے، ہمز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بس آواز میری سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں، تو آپ لوگ مائک نہیں بند کیجئے، ابھی مائک نہیں بند کرنا، ابھی تو وقت ہے مائک کھولنے کا۔ ہاں، ابھی آفر چلا ہے مائک کھولنے کا، چلیے مائک آن رکھیے۔ ہاں، تو یہ بتائیے کہ ہاں، ہمز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم سے آواز نہیں بھی کرنا۔ ہاں، ہمز کا معنی آواز پست کرنا یا دھیمی کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمز کا مجموعہ کیا ہے؟ حسہ شخص سکت۔ ہاں، سبھی لوگ دہرائیں، ہمز کا مجموعہ کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اب بتائیے جہر کا معنی کیا ہے؟ آواز آواز کو بلند کرنا ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ حروف مجہورہ کب کسے کہیں گے؟ بحث شخص سکت کے علاوہ ہاں، حروف محموسہ بول دیں گے اس کو، کیا بولیں گے؟ حروف محموسہ کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو مجہورہ کہیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ با میں بتائیے کہ ہمز کی صفت پائی جائے گی یا جہر کی، تو کیا بتائیں گے؟ جہر کیسے بتائیں گے جہر کی صفت ہے؟ سکت میں ہاں، ہمز کا مجموعہ پڑھیں گے فحثہ شخص سکت، پھر اس میں غور کریں گے کہ با ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہہ دیں گے؟ سیدھے کہہ دیں گے کہ جہر ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ضد ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، شدت کے کیا معنی ہے؟ سختی سختی، ہاں سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
تو ان کے ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ حرف جو ہے سختی کرنا، ٹھیک ہے. تو حروف شدیدہ کو جو ہے ادا کرتے وقت جو ہے نا آواز کیا ہوتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں رخ کا کیا معنی ہے؟ آواز کو نرم کرنا، ٹھیک ہے. ایک میں ہے آواز کو سخت کرنا اور ایک کو ہے نرم کرنا. اچھا، متوسط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیانی درمیانی، یعنی اس میں نہ پوری طرح سختی ہوگی اور نہ پوری طرح سے نرمی ہوگی، تھوڑی نرمی اور تھوڑی سختی اس میں پائی جائے گی. اچھا، یہ بتائیے کہ شدت کا مجموعہ کیا ہے؟ شدت جدو کا ہاں، اجیدو قطن بکت. اچھا، متوسط کا مجموعہ کیا ہے؟ بہت اچھے، ٹھیک ہے. تو حروف رخوہ کسے کہیں گے؟ حروف جدو کے علاوہ جو بھی حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ حرفوں کو حروف رخوہ کہیں گے. اچھا، استعلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حرف کو اوپر پڑھ لینا. اٹھانا، استعلا آواز کا کو مطلب ہے جڑ زبان کو اوپر اٹھانا، جڑ زبان کو پر اٹھانا. اور استفال کا مطلب زبان کو اوپر نہ چڑھانا. نہ اٹھانا. بہت آسان ہے، ایک کی تعریف یاد کریں گے دوسری خود بخود ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ضد ہے. چلیے ٹھیک ہے. استعلا کا مجموعہ کیا ہے؟ غصہ، بغض، تنقید. اور مستفلا کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ تنقید کے حروف علاوہ مستعلیہ کے علاوہ حرفوں کو حروف مستفلا کہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے جی. الف لام را واو مستفلا ہے، جب یہ پور ہوگا تو پھر اس میں تو جڑ زبان اوپر اٹھے گی. نہیں، اسی لیے تو اس کا تذکرہ صفات عارضہ میں ہوگا. اس کی صفت جو ہے نا مطلب لازمی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں استفال کی صفت پائی جائے گی، ٹھیک ہے. حضرت یہاں پہ ہاں وہ مستفلا ہے تو پھر وہ عارضہ میں کیسے آ گیا؟ وہ عارضہ اسی لیے تو وہ کبھی کبھی آئے گا کسی وجہ سے، اسی لیے اس کا تذکرہ عارضہ میں ہو رہا، لازمہ میں نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ لازمہ جو ہر حالت پائی جائے گی صفت. یہ لازمہ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس حرف میں وہ صفت پائی جائے گی، ٹھیک ہے. جیسے کہ الف مدہ، تو الف مدہ میں ایک الف کی مقدار کے برابر جو ہے مد، یہ ہمیشہ پایا جائے گا. یہ اس کی صفت لازمہ ہے ایک طرح سے. لیکن ایک الف کو ہم دو الف کب پڑھیں گے، تین الف کب پڑھیں گے، چار الف کب پڑھیں گے، تو یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، کبھی ہوگا. تو جو کبھی ہوگا وہی صفت عارضہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے، جیسے کہ الف ہی کو لے لیتے ہیں کہ الف ہمیشہ پر ہوتا ہے نہیں. لیکن جب الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف پر ہوگا. تو جب وہ اس سے پہلے، تو یہ عارضی صورت ہوئی نا، اسی لیے اس کو صفات عارضہ میں بیان کیا. یہ چیز استاد صاحب آپ کی بدولت میں سمجھ چکا ہوں. لیکن اگر مجموعی طور پہ الف سے لے کے یا تک کو تقسیم کیا جائے پور اور باریک کے اعتبار سے، تو کہیں گے کہ ان کی دو قسمیں ہیں، مستعلیہ اور مستفلا. تو مستعلیہ کے علاوہ جو سارا بچ گیا وہ مستفلا ہے، تو اس میں الف لام را واو بھی ہے، تو پھر اس کی تقسیم کس کریں گے؟ تو اس کی تقسیم جو ہے نا اس سبق کے بعد ہے کہ یہ تین حرف جو ہے نا اس کو الگ کیا جاتا ہے 29 میں سے، کہ یہ کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں. ایک طرح سے یہ متوسط ہیں پر اور باریک کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. مستفلا کہیں لیکن گے تو الف لام را واو اس میں نہیں آئے گا. جی جب الف سے لے یا تک ہم تقسیم کریں گے تو تین تقسیم ہے، حروف مستعلیہ، حروف مستفلا اور ایک دونوں. صحیح ہاں ایسا ہی ہے کہ حروف مستعلیہ یہ 7 الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور الف، واو مدہ، لام اللہ، ٹھیک ہے، اور را، یہ 4 جو ہیں الگ ہو جائیں گے کہ یہ کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو بچیں گے وہ تمام ہمیشہ باریک یعنی مستفلا میں اس کا تذکرہ ہوگا. لیکن استعلا میں پھر اس کا تذکرہ، استعلا اور استفال میں پھر ان تینوں حرفوں کا تذکرہ
استعلاہی میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ نہیں پر ہوتے وہ، اور صفت لازمہ اسے ہی کہتے ہیں جو حرف کے ساتھ ہمیشہ پائی جائے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا لگ رہا. سمجھ آ گیا. اچھا آ گیا، ماشاء اللہ. چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا وقت جو ہے نہایت قیمتی وقت اب جو ہے ختم